آپ سن رہے ہیں پاکستانی مورخ پروفیسر کے عزیز کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری یعنی تاریخ کا قتل، جس میں انہوں نے معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان یا پاک سٹڈی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس جھوٹی تاریخ اور جھوٹی داستانوں کو بے نقاب کیا ہے جو نصابی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ چلیے اب اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ برطانویوں نے ہندوستان میں تجارت اور دھوکہ دہی کے ذریعے طاقت حاصل کی۔ پیراگراف کا عنوان یہ ہے: برِ صغیر میں برطانوی قبضہ، یہاں مسلم فاتحین کو قبضہ کرنے والا نہیں کہا گیا۔ یہ سب کچھ صفحہ 72 میں لکھا ہے۔ ہندوؤں نے ملک کی تقسیم کا انتقام لینے اور مسلمانوں کو پاکستان کا مطالبہ کرنے پر سزا دینے کے لیے بڑے پیمانے پر لوٹ مار، دنگا فساد، آتش زنی، قتل اور تباہی کی۔ صفحہ 105۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد اختیار ان لوگوں کے ہاتھوں میں آیا جو اسلام کے نفاذ میں مخلص نہیں تھے، اور انہوں نے ملک کی نظریاتی سمت کو سیکولرزم کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ اس گھناؤنے مذموم عمل میں ان لوگوں کی رہنمائی کچھ غیر ملکی قوتوں نے کی۔ صفحہ 136۔ اس الزام کی سنگینی اور حماقت کے لیے چیپٹر 2 دیکھیں۔ تاریخ میں قومی نظام مصطفیٰ تحریک کی کوئی مثال نہیں ملتی جو مارچ 1977 میں سابق حکومت کے خلاف شروع کی گئی۔ یہ پوری طرح عوام کی خواہشات کی عکاسی کرتی ہے۔ اب وہ اسلامی طرز زندگی کے حصول کے لیے کسی بھی کوشش سے گریز نہیں کر رہے۔ موجودہ حکومت ان جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ آج اسلامی نظام کے نفاذ کی طرف پیش رفت ہو چکی ہے۔ صفحہ 137۔ میں نے ضیاء کی اس اسلامائزیشن کی نوعیت اور دائرہ کار کا ذکر چیپٹر 2 میں تفصیل سے کیا ہے۔ 1970 کے انتخابات کے بعد جب پاکستان میں اختیار کی منتقلی کے مسئلے کی وجہ سے بحران سنگین ہو گیا تو ہندوستان نے نہ صرف مشرقی پاکستان رہنماؤں کو بغاوت کرنے کے لیے اکسایا بلکہ جارحے کے طور پر اپنے فوجی مشرقی پاکستان بھیجے۔ ہماری اپنی قوم اور غیر ملکیوں کے ساتھ عداوت اور غلط فہمی کی یہ طوفانی ہوا آخرکار پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ گئی۔ صفحہ 204۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر بھی آپ کو چیپٹر 2 میں حقیقی تفصیل مل جائے گی۔ تعمیر مملکت پاکستان لازمی BA/BSc جنوری 1985۔ 1956 کا آئین 8 اکتوبر 1958 کو منسوخ کر دیا گیا اور اس ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ صفحہ 169۔ کسی فوجی بغاوت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایوب کا آئین 1962 سے 25 مارچ 1969 تک نافذ رہا جبکہ جنرل یحییٰ خان نے ملک میں ایک اور آئین نافذ کیا۔ صفحہ 170۔ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو یا اس کے بعد نیا آئین نافذ نہیں کیا۔ انہوں نے دسمبر 1971 میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے تک ملک میں مارشل لا کے ذریعے حکومت کی۔ 1969 سے 1971 تک ملک مارشل لا کے تحت رہا۔ اس دوران مشرقی پاکستان میں ایک علیحدگی پسند تحریک ابھری جس کی آتش بیاری بھارت کی جانب سے کی گئی، اور اسی بہانے بھارت نے دسمبر 1971 میں پاکستان پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا اور مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن کر ابھرا۔ صفحہ 170۔ 1977 میں نظام مصطفیٰ کی تحریک نے بھٹو حکومت کو ہلا کر رکھ دیا اور 6 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق کی قیادت میں ایک بار پھر مارشل لا نافذ کیا۔ صفحہ 172۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی تھی کہ تقسیم کے بعد پاکستان میں حضرت قائد اعظم اور ان کے کچھ پرانے ساتھیوں کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتا ہو۔ آئینی اسمبلی کی غالب اکثریت پاکستان کو ایک غیر مذہبی سیکولر ریاست بنانا چاہتی تھی۔ صفحہ 173۔ مشرقی پاکستان کی صورتحال شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری کے ساتھ بگڑ گئی اور مشرقی پاکستان کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ بھارتی جارحیت کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ملک سے علیحدہ ہو گیا۔ صفحہ 173۔ 1970 میں موجودہ فوجی حکومت نے جنرل محمد ضیاء الحق کی زیر قیادت ملک کے انتظامات سنبھال لیے۔ عموماً ایک فوجی حکومت کسی قانون یا آئین کی پابند نہیں ہوتی، لیکن موجودہ حکومت نے 1973 کے آئین کو برقرار رکھ کر ایک نئی مثال قائم کی اور اس کے مثبت نتائج ملک کے لیے حاصل ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت نے پہلی بار واقعی عملی اقدامات اٹھائے ہیں اسلامی نظام کو ملک میں نافذ کرنے کے لیے اور ایک بڑی انقلابی بنیاد رکھی ہے۔ موجودہ حکومت نے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مختلف مارشل لا کے قوانین جاری کیے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے بھرپور نیک نیتی سے اسلام کو نافذ کرنے کے مؤثر اقدامات کیے ہیں، انہیں مبارکباد ملنی چاہیے۔ صفحہ 174۔ جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین کو برقرار نہیں رکھا، اسے معطل کر دیا اور بعد میں اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق تبدیل کر دیا۔ ضیاء الحق کی مزید تعریفیں میں نے چیپٹر 2 میں کی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے قیام کے بعد آزادی کے ابتدائی چند سالوں میں ملک میں ایسے عناصر اور قوتیں موجود تھیں جو پاکستان کو ایک اسلامی معاشرے کے طور پر دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ عناصر ملک کی پہلی آئینی اسمبلی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنے ذلیل مقاصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آج 36 سال بعد ہم آزاد ہوئے ہیں،
ہم اب بھی اپنے مقصد سے دور ہیں۔ موجودہ فوجی حکومت 1977 میں اقتدار میں آئی۔ ملک کے حقیقی مقصد کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہوئے یہ درست راستے پر گامزن ہیں اور اسلامی نظام کے مکمل قیام کے لیے قیمتی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان اقدامات کے لیے جنرل ضیاء الحق کی حکومت کو مبارکباد ملنی چاہیے۔ انہوں نے اسلامی نظام کو ملک میں لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں اور پچھلی حکومتوں کے برعکس انہوں نے اسلام کے نام کو محض ایک خالی رسم کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ صفحہ 179-80۔ مطالعہ پاکستان لازمی برائے طلبہ BA BSc MBBS نومبر 1999۔ اس میں پیش کردہ کچھ بیانات اور حقائق یہ ہیں۔ ہندو چاہتے تھے کہ اردو زبان برصغیر سے ختم ہو جائے، لیکن اردو کا خاتمہ پورے مسلم قوم کے خاتمے کے مترادف تھا اور بھارتی مسلمانوں نے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لی، لہذا ان کا ایک اہم مقصد اردو کا تحفظ تھا۔ اس طرح پاکستان کا قیام ان کا مطالبہ بن گیا۔ صفحہ 14۔ چودھری رحمت علی انگلینڈ گئے تاکہ وہ بار کے امتحان کی تیاری کر سکیں۔ انہوں نے 18 جنوری 1933 کو اپنی کتاب اب یا کبھی نہیں شائع کی۔ وہ 12 فروری 1951 کو یورپ میں وفات پا گئے۔ انہیں ووکنگ میں دفن کیا گیا۔ صفحہ 87۔ رحمت علی خان کو بار کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن انگلینڈ جانے کا ان کا بنیادی مقصد ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا تھا، جس میں انہوں نے کیمبرج سے ڈگری حاصل کی۔ یہ کہنا کہ وہ یورپ میں وفات پا گئے ایسے ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ جناح ایشیا میں فوت ہوا۔ ان کی موت 3 فروری کو ہوئی، نہ کہ 12 کو۔ وہ مارکیٹ روڈ قبرستان کیمبرج میں دفن ہے، نہ کہ ووکنگ میں۔ ایوب خان کے ملٹری کو کے بارے میں لکھا گیا ہے، خود ساختہ سیاسی رہنماؤں کی غلط پالیسیوں اور غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے ملک ایک تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا اور ایک مضبوط حکومت کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی۔ ان حالات میں جنرل محمد ایوب خان نے اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگایا اور اقتدار سنبھالا اور 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا۔ صفحہ 120۔ 1970 میں حکومت مخالف نظام مصطفیٰ تحریک میں عوام نے اپوزیشن جماعتوں کی بڑی زبردست طریقے سے حمایت کی۔ ملک کے لوگ واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ حالات ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ ملک کی دوسری بڑی طاقت مسلح افواج نے ملک کی انتظامیہ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ صفحہ 125۔ اگر عوام نے نظام مصطفیٰ تحریک کی زبردست حمایت کی تو لوگ 2 حصوں میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ کیا عوام اور لوگ 2 مختلف ہستی ہیں؟ اس نظام مصطفیٰ تحریک کے واقعات کے لیے اب چیپٹر 2 دیکھیں۔ مطالعہ پاکستان لازمی برائے طلبہ و طالبات ڈگری کلاسز لاہور 1985۔ پیش لفظ اس جملے سے شروع ہوتا ہے، پاکستان سر سید احمد خان کی خواہشات کا مظہر ہے، اقبال کے خوابوں کی تکمیل، قائد اعظم کی قیادت کا ثمر اور لاکھوں مسلمانوں کی مارٹر پلیس یعنی شہداء کی جگہ۔ سر سید احمد خان نے یہ نہیں چاہا کہ ہندوستان تقسیم ہو اور ایک مسلم ریاست قائم ہو۔ لاکھوں مسلمان 1947 میں پاکستان میں نہیں مرے، وہ بھارت میں مرے۔ مارٹر پلیس ایک بے معنی لفظ ہے، یہاں تک کہ اس کے اردو اصل میں بھی۔ تاریخی علم کی دیگر مثالیں۔ یہ حقیقت ہے کہ علی گڑھ تحریک نے برصغیر کے مسلمانوں کو نئی زندگی بخشی۔ اس نے مسلمانوں کو خود کو برطانوی اور ہندو دونوں کے جال سے آزاد کرنے کے لیے تیار کیا۔ صفحہ 51۔ برصغیر کے تمام مسلمانوں نے ہمیشہ علی گڑھ کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھا۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو مسلمان علی گڑھ کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے تھے۔ صفحہ 83۔ قوم پرستی اور پاکستانی تحریک کی رہنمائی کا تحفہ علی گڑھ تحریک تھا۔ صفحہ 84۔ علی گڑھ کی اس بے حد تعریف کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں۔ علی گڑھ پر اس مبالغہ آرائی نے بھی ہندوستان کے باقی مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کو نظر انداز کر دیا۔ دیوبند کے بیٹوں نے ایک پوری نسل کو تربیت دی۔ دیوبند نے ایک پوری نسل کو نہیں بلکہ بدقسمتی سے 3 نسلوں کو تربیت دی۔ دیوبند کی حیثیت اور اس کے مقاصد کے لیے چیپٹر 2 دیکھیں۔ مولانا محمد علی نے آکسفورڈ سے انگریزی ادب میں ڈگری حاصل کی۔ صفحہ 106۔ انہوں نے جدید طریق سے ڈگری حاصل کی، نہ کہ انگریزی ادب میں۔ پاکستان کے مشرقی حصے کی آبادی مغربی حصے سے بڑی تھی، لہذا بنگالیوں کے ذہن میں خیال ڈالا گیا کہ اکثریتی علاقے کی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت کے نازک حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے مسائل کو عوامی سطح پر نہیں لانا چاہیے تھا، لیکن یہ ہندوؤں کو ایک اور مسئلہ بڑھانے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم بنگالیوں کے مطالبے کو معقول مانیں تو یہ اس وقت پیش کرنے کا موضوع وقت نہیں تھا۔ مزید برآں کبھی کبھی قومی ضروریات خود قربانی کا تقاضا کرتی ہیں۔ صفحہ 223۔ 1971 کے بارے میں لکھا ہے، شیخ مجیب الرحمان نے اپنی پسندیدہ آئین کو نافذ کرنے کا ارادہ کیا اور اسمبلی کے اجلاس پر اصرار کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس کسی معاہدے کے بعد ہو۔ ان حالات میں مشرقی پاکستان میں کھلی بغاوت پھوٹ پڑی۔ غیر ملکی طاقتوں کی پالیسیوں اور بھارتی فوجی مداخلت نے مجیب الرحمان اور اس کے حواریوں کے حق میں پلڑا جھکایا اور پاکستان کی فوج ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئی۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ 233 صفحہ اور 234۔ 1970 کے بارے میں لکھا ہے،
حکومت نے پاکستان نیشنل الائنس کے ساتھ مذاکرات کیے۔ یہ اعلان کیا گیا کہ مذاکرات ایک معاہدے میں ختم ہوئے۔ آخری لمحے میں ایئر مارشل اصغر خان نے معاہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حکومت مخالف تحریک مزید شدت اختیار کر گئی۔ آخرکار 4 جولائی 1970 کو پاکستان کی بہادر اور وطن دوست فوج نے ایک بار پھر ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے قدم بڑھایا، حکومت پر کنٹرول حاصل کیا اور مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ اسمبلی اور سینٹ کو تحلیل کیا۔ 1973 کے آئین کے کچھ حصے معطل کر دیے گئے۔ اپنی غیر جانبدارانہ پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے فوجی حکومت نے 3 ماہ کے اندر نئے انتخابات کرانے اور عوام کے نمائندوں کے حوالے طاقت منتقل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن جلد ہی نئی حکومت کو احساس ہوا کہ حالات اس سے زیادہ خراب ہیں، ضرورت سے زیادہ خراب ہیں، اور اس لیے اس کا پہلا فرض چیزوں کو درست کرنا تھا۔ صفحہ 235۔ مطالعہ پاکستان BA تاریخ کے عنوان سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد 1984۔ اس میں لکھا ہے، مولوی عبداللہ کا یہ بیان کہ اردو پاکستان کی بنیاد کی پہلی اینٹ تھی بالکل درست ہے۔ صفحہ 159۔ یہ مسلم قومیت کو محض لسانی قومیت اور پاکستانی قومی جذبے کو نسلی چدراہٹ بنا دے گا۔ پاکستان کا مطالبہ نہ تو دہلی کے مسلمانوں نے کیا، نہ ہی متحدہ صوبوں کے مسلمانوں نے۔ پاکستان تحریک کے کسی بھی اعلیٰ رہنما کا ریکارڈ نہیں ہے جس نے اردو کے تحفظ کو پاکستان کے قیام کے برابر قرار دیا ہو۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ موقف اختیار کرنے کے لیے کوئی قرارداد منظور نہیں کی کہ اردو پاکستان کی سرکاری یا قومی زبان ہوگی، اور اس میں یہ پاکستان کے حکمرانوں سے زیادہ عقل مند تھی، کیونکہ اگر ایسا اعلان کیا جاتا تو بہت سے بنگالی، سندھی، بلوچ اور پٹھان، اور کم از کم کچھ پنجابی اور مغربی اور جنوبی ہندوستان سے آنے والے ممکنہ مہاجرین اردو کی وجہ سے پاکستان کے نظریے سے اپنی محبت چھوڑ دیتے یا کم از کم کمزور کر دیتے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب یہ بنیاد کی پہلی اینٹ بنگالی پاکستانیوں پر پھینکی گئی تو اس عمل نے علیحدگی اور بیگانگی کے پہلے بیج بو دیے۔ یہ ایک ایسے لوگوں کے لیے کافی انتباہ ہونا چاہیے جو تاریخ سے سیکھنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ رحمت علی نے اپنی کتابچہ اب یا کبھی نہیں میں ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا۔ صفحہ 252۔ رحمت علی کا اب یا کبھی نہیں ایک 4 صفحات کا پمفلٹ تھا، نہ کہ کتابچہ۔ ایوب کے ملٹری کو پر لکھا ہے، 7 اکتوبر 1958 کو ہر کسی نے سنا کہ ایک صدارتی حکم جاری کیا گیا ہے جس کے تحت آئین معطل کر دیا گیا ہے۔ صفحہ 366۔ 27 اکتوبر 1958 کی رات اسکندر مرزا کو اس کی تمام اختیارات سے محروم کیا گیا، اور پھر جنرل محمد ایوب خان کی قیادت میں فوج نے ملک کی انتظامیہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، اور یوں ملک میں ایک نئی سیاسی استحکام، مضبوط انتظامیہ اور سکون کا دور شروع ہوا۔ صفحہ 372۔ اگر مارشل لا، شہری حقوق کی معطلی، سیاسی جبر اور براہ راست انتخاب کا خاتمہ، فوجی حکومت اور تمام اختیارات کا ایک شخص میں ارتکاز استحکام، امن اور سکون کے برابر ہیں، تو یہ یقیناً قبرستان کی استحکام، امن اور سکون ہوگا۔ مردے نہ تو حرکت کرتے ہیں اور نہ ہی شور مچاتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے اپنی سرحدوں کی کامیابی سے حفاظت کی۔ صفحہ 390۔ 1969 میں مختلف سیاسی گروپ مختلف مطالبات کر رہے تھے۔ مطالبات کا یہ تسلسل بے ترتیبی کی صورت اختیار کر گیا۔ نتیجاً صدر ایوب خان نے کمانڈر ان چیف جنرل محمد یحییٰ خان سے کہا کہ انتظامی حالات سنبھال لیں۔ صفحہ 395۔ قاری اس بیان کی بیوقوفی کو محسوس کرے گا۔ صدر ایوب خان نے جنرل یحییٰ خان سے ملک کی انتظامیہ کا خیال رکھنے کے لیے نہیں کہا۔ انہوں نے کمانڈر ان چیف، ایک بدعنوان سپاہی اور بدنام زنانہ باز کو، جو قوم کی تقدیر کے ساتھ بندوق کے ایک ہاتھ میں اور وسکی کے گلاس کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے چہل قدمی کرنے میں خوش تھا، اسے ملک کا مالک بنا دیا۔ یحییٰ خان ایوب کا جانشین نہیں بنا، بلکہ اس نے فیلڈ مارشل کو باہر پھینک دیا۔ اس وقت کے آئین کے تحت ایوب کا جانشین بننے والا واحد شخص قومی اسمبلی کا اسپیکر تھا، لیکن ایوب شاید اس بات سے خوف زدہ تھا کہ ایک سول حکومت اس کے جرائم کا محاسبہ کرے گی، یا پھر وہ اس فوج کو خوش رکھنے کے لیے بے چین تھا جو 1962 سے ٹیکنیکلی اقتدار سے باہر تھی اور اس محرومی پر بے چینی محسوس کر رہی تھی، یا وہ ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا جنہوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ ملک نے انہیں کتا کہا، انہوں نے بدلہ لیا اور اسے ایک کتے کے ہاتھ میں دے دیا جس نے ملک کو توڑنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ ایوب کی تلخی نے قوم کو ایک بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ان میں سے کوئی چیز نصابی کتابوں میں ذکر نہیں کی گئی۔ تفصیل کے لیے چیپٹر 2 دیکھیں۔ 1971 کے واقعات پر لکھا ہے، دشمن کی افواج پاکستان میں مصروف تھیں۔ ہندو عناصر نہیں چاہتے تھے کہ ملک کے دونوں حصوں کے درمیان کوئی مناسب معاہدہ طے پائے۔ 23 مارچ کو فوج نے مداخلت کی، اسے قانون اور نظم و ضبط کو بحال کرنے کے لیے کہا گیا۔ مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا۔ بہت سی نشستیں جو عوامی لیگ نے جیتی تھیں خالی قرار دے دی گئیں۔ فوج نے امن اور نظم کو بحال کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن ان اقدامات نے دونوں حصوں کے درمیان شدید نفرت پیدا کر دی۔
بھارت ڈیولپمنٹس کا بغور مطالعہ کر رہا تھا اور نومبر کے آخر تک اس نے پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاری مکمل کر لی۔ پاکستانی قیادت میں نہ تو سفارتی مہارت تھی، نہ ایک منظم پراپیگنڈا مشینری جو اس کے بین الاقوامی سطح پر اپنی حیثیت واضح کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو بھارت نے مختلف ممالک میں پاکستان نواز لابیوں کو غیر فعال کر کے فائدہ اٹھایا۔ دسمبر کے پہلے ہفتے میں بھارت نے پاکستان پر دونوں سمتوں سے حملہ کیا۔ پاکستانی فوج میں لڑنے کی قابلیت تھی، لیکن اسے اہل، تجربہ کار اور فوری رد عمل دینے والی قیادت کی کمی تھی۔ بھارتی بحری ناکہ بندی نے خلیج بنگال کو مغربی بازو سے الگ کر دیا۔ یوں پاکستانی افواج اس علاقے میں پھنس گئیں، انہیں اپنی حفاظت خود کرنی پڑی۔ بے شک ہماری مسلح افواج نے بہادری سے لڑائی لڑی، انہیں بھارتی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے جو 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ پر قبضہ کر چکی تھی۔ صفحہ 400 سے 402۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تحت مطالعہ پاکستان BA کتاب دوم 1983۔ اس کتاب میں پاکستان کی معیشت، تہذیب تمدن اور بین الاقوامی تعلقات کا احاطہ کیا گیا۔ دیگر چیزوں میں یہ مندرجہ ذیل آراء، تبصرے اور بیانات شامل ہیں۔ 1947 کے بعد پاکستان میں بہت سوچ بچار کی دینی ادبیات منظر عام پر آئیں۔ نظریاتی طور پر پاکستانی قومیت اور پاکستان کے اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات پر بہت کچھ دستیاب ہے۔ صفحہ 175۔ اس دعوے کو تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ اسلام پر بہت کم ایسا لکھا گیا ہے جو علمی، غیر فرقہ وارانہ، سوچ بچار کرنے والا اور قابل مطالعہ ہو۔ صرف وہ کتابیں جنہیں علمی احترام حاصل ہے وہ عزیز احمد اور فضل الرحمان کی ہیں۔ یہ دونوں کتابیں بیرون ملک لکھی گئیں اور شائع کی گئیں۔ کچھ سالوں کے علاوہ جب وہ اسلامی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر رہے اور پھر انہیں ملک سے نکال دیا گیا۔ فضل الرحمان نے برطانیہ، کینیڈا، ریاستہائے متحدہ میں تدریس کی۔ عزیز احمد نے انگلینڈ اور کینیڈا میں کام کیا۔ پاکستانی قومیت پر بالکل کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک پاکستان کے اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کا تعلق ہے، مصر، ترکی، سعودی عرب یا ایران یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات پر ایک بھی جلد موجود نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس کراچی میں بین الاقوامی امور کا ایک مستحکم ادارہ ہے اور کم از کم 2 مطالعاتی مراکز ہیں جو شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا میں خصوصی ہیں۔ نصاب کی کتابیں لکھنے والے پروفیسروں کو ایسے بے بنیاد بیانات نہیں دینے چاہیے جنہیں کوئی بھی لائبریری میں جا کر جھوٹ ثابت کر سکتا ہے۔ 1971 کی تقسیم پر لکھا ہے، یحییٰ خان نے تمام رہنماؤں اور پارٹی کے درمیان ایک متفقہ رائے پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن مجیب الرحمان کی مخالفت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا مطالبہ شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں ہنگاموں اور جلوسوں کی ایک سیریز شروع ہوئی۔ فوج نے 21 مارچ 1971 کو مداخلت کی۔ بہت سے ہندو پناہ گزین بھارت چلے گئے۔ ملک میں ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ بھارت نے رضاکاروں اور پناہ گزینوں کو تربیت فراہم کی۔ یہ 4 دسمبر 1971 تک جاری رہا۔ پھر بھارت نے مشرقی پاکستان پر مکمل حملہ شروع کیا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان ملک سے علیحدہ ہو گیا۔ صفحہ 350 351۔ یہ تھا چیپٹر 1 یعنی دا پرسکرائبڈ میتھس، جس میں اس کتاب کے مصنف کے عزیز نے ان اہم تاریخی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو ہمارے بچوں کو سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس سے اگلے چیپٹر دا کلیمٹی آف ایررز میں ان جھوٹوں اور غلط ہسٹری پڑھائے جانے کی اصلیت بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اصل ہسٹری کیا ہے اور در حقیقت ہوا کیا تھا۔ اس کتاب کا نچوڑ چیپٹر 2 ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ ضرور سنیں۔